بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انشاءاللہ عز و جل سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آج ہم اپنے سلسلے کے اندر بہت پیارا اور دلچسپ سلسلہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی ہر صورت کے بارے میں اس کا تعارف آپ کو بتاتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کا تعارف۔ مقام نزول حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ صورت وَإِن قَادُوا لِيَفْتِنُونَكَ سے لے کر نصیرہ تک 8 آیتوں کے علاوہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ حضرت علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جزم کیا، یعنی یقین کے ساتھ لکھا ہے کہ پوری صورت ہی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیت کی تعداد۔ اس صورت میں 12 رکوع اور 111 آیتیں ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کے اسماء اور ان کی وجہ تسمیہ۔ اس سورہ مبارکہ کے چند نام یہ ہیں۔ سورہ اسراء کے معنی رات کو جاننا، اور اس صورت کی پہلی آیت میں تاجدار مدینہ علیہ السلام کے رات کے مختصر حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جانے کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ اسراء کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام ہے سورہ سبحان۔ سبحان کے معنی پاک ہونا، اور اس صورت کا ابتدائی لفظ سبحان سے کی گئی، اور اس مناسبت سے اسے سورہ سبحان کہتے ہیں۔ نمبر 3، بنی اسرائیل۔ اسرائیل کے معنی اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور آپ علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اس صورت میں بنی اسرائیل کے عروج و زوال اور عزت و ذلت کے حوالے بیان کیے گئے ہیں جو دیگر صورتوں میں بیان نہیں ہوئے۔ اس مناسبت سے اس صورت کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور یہی اس کا مشہور نام ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے فضائل۔ اس صورت کے فضائل پر مشتمل 2 احادیث ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ مریم فصاحت و بلاغت میں انتہائی کمال کو پہنچی ہوئی ہیں، اور ایک عرصہ ہوا کہ میں نے انہیں زبانی یاد کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں نبی اکرم علیہ السلام اس وقت تک اپنے بستر پر نیند نہیں فرماتے تھے جب تک سورہ بنی اسرائیل اور سورہ مزمل تلاوت نہ کر لیں۔ سورہ بنی اسرائیل کے مضامین۔ صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں دین اسلام، عقائد جیسے توحید اور رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن اعمال کی جزا اور سزا ملنے پر زور دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مشرکین کی کثرت شبہات کا ازالہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ اس کی پہلی آیت میں سید مرسلین علیہ السلام کے عظیم معجزے معراج کا ایک حصہ بیان کیا گیا ہے کہ تاجدار مدینہ علیہ السلام رات کے مختصر حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے، اور یہ معجزہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور بارگاہ الہی میں نبی اکرم علیہ السلام کی عزت و تکریم کی روشن ترین دلیل ہے۔ ہاں ناظرین، یہ وہی صورت ہے جو ہم معراج کا جو شب معراج جب آتی ہے، یہ رات بڑی فضیلت کی حامل ہے۔ اس کے اندر مسلمان جاگ کر عبادت کرتے ہیں، یہ وہی صورت ہے۔ اسی میں اس واقعے کا ذکر کیا گیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ وہی صورت ہے۔ بنی اسرائیل کے مفصل حالات بیان کیے گئے ہیں۔ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو نیک اعمال کرے اور سیدھی راہ پر آئے اس میں اس کا اپنا ہی بھلا ہے، اور جو برے اعمال کرے اور گمراہی کا راستہ اختیار کرے اس میں اس کا اپنا ہی نقصان ہے۔
یہ بیان کیا گیا ہے کہ عمل کی مقبولیت کے لیے 3 چیزیں درکار ہیں: نیک نیت، عمل کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنا، اور ایمان۔ اجتماعی زندگی گزارنے کی بہترین اصول بیان کیے گئے ہیں، جیسے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور ان کے بارے میں دیگر احکام بیان کیے گئے ہیں۔ فضول خرچی کرنے سے منع کیا گیا ہے اور میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تندرستگی کے خوف سے اولاد کو قتل کرنے، کسی کو ناحق قتل کرنے، زنا کرنے اور یتیم کا مال ناحق کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ ناپ تول میں کمی نہ کرو اور زمین پر اترا کر نہ چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن پاک نازل کرنے کی مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا انہیں سجدہ کرنے والا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک کے بے مثل ہونے کو بیان کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعے کا کچھ حصہ بیان کیا گیا ہے۔ اور نمبر 10، قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں ناظرین، قرآن پاک کی ہر صورت اپنا کمال رکھتی ہے، تو اللہ تعالی ہمیں اسی طریقے سے قرآن پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور بغور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم نے جو کچھ سنا اس پہ عمل کرنے اور اس کو آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔